بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم و مکرم قابل احترام بزرگ اور دوستوں، گزشتہ کل علماء کی غیبت کرنے سے کیا نقصان ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج کی اس مختصر مجلس میں ہمارے وہ بچے جو مکتب کے اندر قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے بچوں کے وہ اساتذہ جو اپنا خون جگر دے کر بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں، صحیح راستہ بتلاتے ہیں، کہ مکتب کا طالب علم جب کوئی شرارت کرتا ہے، جب وہ سبق یاد کر کے نہیں لاتا، ہمارا بچہ جب وہ سبق یاد کر کے مدرسے میں نہیں لے جاتا، اور اگر اس بچے کے استاذ نے بچے کو سبق کے ساتھ اس کو پچھلا سبق دوڑ بھی دیا ہو، آموختہ بھی اس کو دیا ہو، اور ہمارا بچہ جب وہ سبق یاد کر کے نہیں لے جاتا، تو پھر استاد اس پر کوئی تنبیہ اس کو کرتے ہیں، تو ہمارا بچے کے اس استاد کے ساتھ اب ہمارا برتاؤ یہ ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل موجودہ دور میں بچے کے والد، بچے کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ، کوئی بھی جب بچے کے اوپر استاد تنبیہ کرتے ہیں، تو ہم گھر کے ذمہ دار، والد ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اس بچے کے استاد کے ساتھ جا کر بدسلوکی کرتے ہیں، سب کے سامنے استاد کو برا بھلا کہتے ہیں، استاد کو دھمکیاں دیتے ہیں، اس کو کورٹ اور کچہری کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور جب یہ بچے کے والدین اور اس کے رشتہ دار، اس کے والد اور اس کے ذمہ دار جب مدرسے میں کلاس میں جا کر اپنے بچے کی باتوں کو سن کر جب بچے کے استاد کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، استاد کو کلاس کے دوسرے بچوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں جو کلاس میں درسگاہ میں جو بچے ہیں، اس بچوں کے دلوں میں یہ پتھر کی لکیر بن جاتی ہے، اور وہ اپنے استاد کو، اس کے ساتھ ہمارے بچے کے ساتھ کلاس کے دوسرے سارے بچے پھر اس استاد کو ملازم اور نوکر سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، جب بچہ اتنی ساری بے ادبی کرے گا اور ہم بچے کی جھوٹ بات پر بھروسہ کر کے اس اپنے بچے کے استاد کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، تو پھر یاد رکھو اس کے دل میں استاد کی محبت اور عقیدت نہیں رہے گی، تو پھر ہمارا بچہ وراثت نبوت کا فیض اور استاد کے سینے سے نکلنے والے علم کا نور یہ ہمارے بچے کے سینے میں کس طرح جائے گا؟ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمارے بچہ بدتمیزی کرنے کے بعد بھی اور ہم اپنے بچوں کے استاد کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے بچے کو تھوڑا کچھ لکھنا پڑھنا یاد بھی ہو گیا، اس کو آ بھی گیا، تو یاد رکھو وہ قرآن کی برکتوں سے اور علم کی برکتوں سے اور علم کی روحانیت سے اور علم کی روحانی طاقت سے ہمارا بچہ محروم رہے گا۔ اس لیے والیوں کو چاہیے، ذمہ داروں کو چاہیے، اپنے بچوں کے اساتذہ کا اکرام کریں، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں، اپنی اولاد کو استاذ کے ادب کی تاکید کریں، اور بار بار اپنے بچوں کو علماء کے احترام کی نصیحت کریں۔ کہیں ہماری اولاد علماء کی توہین کرنے والی،
بے ادب نہ بن جائیں، ورنہ علم کی روحانیت اور نور سے محروم ہو جائیں گے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں وبال جان اور پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ آج کی دور میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری اولاد یہ جو محروم ہو جاتی ہے، کئی نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہمیں قرآن اندر میں دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، ہم ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اپنے مکتب کے پڑھنے کے زمانے میں اگر ہم نے اپنے اساتذہ کو ستایا ہے یا ہمارے ذمہ دار ہمارے والدین میں سے کسی نے ہمارے استاد کو ستایا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت سے اور اس کی نورانیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، ادب سے علم میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ استاد کے ادب و احترام کو اپنے لیے ایک فرض جان لے۔ اس لیے جس کو بھی کوئی مرتبہ ملا ہے، آج جتنے بھی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، وہ تمام اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی دین کی داعی ہو، دین کی سمجھدار ہو، دین کا علم رکھنے والی ہو، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے استاذ کا ادب و احترام کریں اور اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں کہ وہ بھی اپنے استاد کا ادب و احترام کریں۔ اور آج تک جتنے بھی لوگ محروم ہوئے ہیں، وہ ادب و احترام کے چھوڑنے کی وجہ سے محروم ہوئے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، علماء نے لکھا ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا عالم ہو، اس کا بیٹا حافظ قرآن ہو، اس کا بیٹا دین کا داعی ہو، تو وہ علماء میں سے جو غریب ہیں خصوصاً ان کی رعایت کرے، ان کا احترام و اکرام کرے، ان کو کھانا کھلائے، ان کی خدمت میں ہدایہ پیش کرے۔ اس کے نتیجے میں اگر اس کا بیٹا عالم نہ بنا تو اس کا پوتا یا اس کے خاندان میں سے اللہ کسی نہ کسی کو ضرور عالم دین بنائیں گے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ تعظیم اور ادب و احترام اطاعت یہ فرما برداری سے بہتر ہے، کیونکہ انسان معصیت کو، گناہ کو کم جانے اور اس کی تخفیف کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جس قدر استاد سے محبت ہوگی اسی قدر علم میں برکت ہوگی۔ اور عادت اللہ کی عادت یہی ہے کہ استاد خوش اور راضی نہ ہو تو علم نہیں آ سکتا، استاد خوش نہ ہو، راضی نہ ہو تو پھر بچوں کے اندر علم نہیں آ سکتا ہے۔ استاد بیچارہ اس کی تعلیم و تفہیم میں واقعی خون جگر کھاتا ہے، اس کو کیا زیبا ہے کہ اس کے حقوق میں ضابطے سے ایک عمل نہ بڑھے، یہ تو بے حسی اور قساوت ہے۔ اس لیے اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کئی لوگ اپنے پیر و مرشد اور اپنے شیخ کی خدمت اور اطاعت میں شرعی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں اور اپنے اساتذہ کے حقوق کے ادا کرنے میں شرعی حدود کے قریب تک بھی نہیں جاتے۔ استاذوں کا ادب بھی یہ تقوی میں داخل ہے۔ جو اس میں کوتاہی کرے گا وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں کوتاہی کا بڑا سبب یہ ہے کہ طلباء کو تقوی کا اہتمام نہیں، اور تقوی علم کی زیادتی کا ایک سبب ہے۔ آدمی جتنا متقی ہوگا، جتنا علم تقوی والا ہوگا، جتنا اللہ کے ڈر والا ہوگا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا، اتنی زیادہ اس کے علم میں زیادتی ہوگی۔ اور متقی اور پرہیزگار کے لیے تو تمام گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے، اور جب ہی ہو سکتا ہے کہ ماموران کو بھی یہ بچا لایا جائے، یعنی گناہوں سے بچا جائے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے اساتذہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اس کی فکر کریں۔ والدین کو چاہیے، رشتہ داروں کو چاہیے کہ ہمارے بچے
جس استاد کے پاس پڑھتا ہے ان کے پاس جا کر ان کے گھریلو حالات اور ان کی زندگی کو جانچ کر ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں ہم مدد کریں۔ اگر میرے بھائیوں ہم مدد نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے اساتذہ کا ادب احترام کو ملحوظ رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں اور ہماری اعلیٰ اولاد کو اللہ علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج بس یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کی اولادوں کو نیک و صالح، دین کا داعی، دین کا متقی، پرہیزگار اور نیک و صالح بنائے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ علماء کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔